کوئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین کیا عقیدت سے میرا دل پکارے علی علی۔ آج مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے کیونکہ 13 رجب المرجب کو آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ آج 7 تاریخ ہے جمعرات کا دن، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیدائش کا دن ہے، پیدا ہونے کا دن ہے۔ تو آج ہم نے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، تو آپ کوشش کیجیے جو میں نے کلام شروع کیا محبت کا، اس کا پہلا مصرع میرے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ کیوں عقیدت سے نہ اس دل پکارے یا علی، عقیدت سے دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا، اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ آباد ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ آباد ہو کر پکارا یا، اور بے نظیر کی شجاعت اور بے مثال ان کی صفا، بے نظیر کی شجاعت اور بے مثال ان کی صفا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا، اور جان سارا محمد کے کئی القاب ہے، جان سارا محمد کے کئی القاب ہے، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ
سے مصطفیٰ کی روح سے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، کیوں عقیدت سے نا سچا دل پکارے یا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ حضرات ذی وقار کون علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سرکار نے جناب ابو طالب سے مانگ کر لیا، فرمایا کہ چچا جان یہ علی مجھے دے دے، اس کی پرورش میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا۔ تو جناب علی پاک حضور علیہ السلام کے گھر میں آئے، آپ نے پھر پرورش کی، اور ایسی پرورش کی آپ نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنی پرورش کی، ایسی پرورش کی۔ پھر ایک دن آیا تو آپ نے اعلان کیا، لوگوں تم میرے نبی کے علم میں اعتراض کرتے ہو، آؤ علی سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی تو شان بڑی ہے نا، بڑا مقام ہے، میرے نبی کے علم کی ان کی تو انتہا ہی نہیں ہے کوئی، لیکن آؤ میں نبی کا غلام ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ وہ ہے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا علی یہ بتائے کہ جس خدا کی عبادت کرتے ہو، جس کے آگے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، کبھی دیکھا بھی ہے اس کو؟ کبھی دیکھا بھی ہے اس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، پہلا سجدہ کر کے بیٹھتا ہوں، دوسرا نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہیں دیتا۔ یہ ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کی پیدائش کی بات کی جائے نا تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے نا تو اپنی ماں کی گود میں ہے، اپنے باپ کی گود میں ہے، سارے بڑا پیار کر رہے ہیں، لیکن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں بند ہیں، کھولتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ کی والدہ پریشان ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے یہ کہیں بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ نبینہ تو نہیں ہوا پیدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ نبینہ پیدا ہوا ہو تو میری گود میں آئے، کیونکہ یہ تو آنکھیں نہیں کھول رہا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، تو ایسا نہ ہو یہ نبینہ ہو۔ تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھیں کھولی، جب سرکار کو پتا چلا کہ میرے چچا کو اللہ نے بیٹا دیا تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ پیاری امی جان یہ جو بچہ آپ کی گود میں آیا ذرا مجھے تو پکڑائے۔ حضور نے گود میں اٹھایا، حضور کی گود میں اٹھانے کی دیر تھی کہ علی پاک نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھول لی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ علی ایسا ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے دیکھوں تو اللہ کے محبوب کو دیکھوں، اللہ کے نبی کو، میری پہلی آنکھ جو کھلے تو سامنے دیدار مصطفیٰ۔ شاعری سے واسے گل کرتا تھے، سونی گل کرتا تھے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ترجمانی کرتا تھے کی کہتا ہے، پہلی نظر مینوں لٹ گیا ماہی، او مینوں تیرے ہار شکارا امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرما دیتا، لوگو میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوا، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوا، اللہ رب العالمین میرے کتاب نازل
حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مکے وچ اعلان کر دے کہ پتہ چلیا دین دی تبلیغ دا اعلان کرن والا بھی سب تو علی پاک نے سب تو پہلے دین دی تبلیغ کرن والے وہ بھی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کوئی نہیں سب تو پہلا جنہ اعلان کیتا یا لوگوں آؤ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ لو آؤ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاؤ پتہ چلیا تبلیغ تو سب تو پہلے تبلیغ کرن والے امت میں جو سب تو پہلے تبلیغ جنہ کیتی ہے او مولا کائنات نے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے تاجدار حالات نے مشکل کشا نے آج دربار فاتح خیبر لا فتح نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اعلان کر کے سارے مکے میں اعلان کر کے سرکار نے کول آئے نے فرمایا اے علی پاک اعلان کر دیتا نے امام الانبیاء دی بارگاہ جد کیتا کملی والے سارے مکے میں اعلان کر دیتا نے جدا جدا نام لے کے دسیا نے انہوں پیغام بھی دے دیتا ہے آؤ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاؤ دین حق نو من لو دین حق نو تسلیم کر لو امام الانبیاء انتظار میں کر دینے اور مکے دے لوگ جمع ہو گئے نے مکے دے لوگاں نے جمع ہو کے کی ویکھے آئے امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں آؤ کلمہ پڑھ کے غلام بن جاؤ انہاں یا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دا عرصہ ساڈے وچ رہ جے 40 سال ساڈے کول گزارے جے اسی جاننے ہیں تسی جھوٹ نہیں بول دے سانو پتہ ہے تسی جناب دی امانت داری وچ بڑے جناب جی اچھے نے کدی بھی امانت وچ خیانت نہیں کیتی کدی کسے نو گالی دیندے اسی نہیں ویکھیا کسے نال برا سلوک کردے اسی نہیں ویکھیا کسے دا حق کھاندے اسی نہیں ویکھیا پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دا دین قبول نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا وجہ کی ہے انہاں یکیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہے اسی جڑے دین دے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اسی اسے دین دے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالات نے جنہ دی تھوڑی دی عمر چھوٹی دی عمر امام الانبیاء نے جدو اعلان سنیا نے سب تو پیچھے بیٹھے ہوئے نے علی پاک اپنے پیروں دے پنیاں دے بل کھڑے ہو گئے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کر دے کملی والیا اور کوئی ملے تے پاوے نہ ملے علی آجی تانوں مندا ہے علی نے من لیا ہے علی نے من لیا ہے 100 بار والے دن اعلان نبوت ہویا ہے 100 بار والے دن اعلان نبوت امام الانبیاء نے کیتا ہے منگل والے دن دوستو منگل والے دن یارو منگل والے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء نے نماز پیدا کر دینے پھر کون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مکے دے وچ آئے نے حضرت ابو طفیل احمد بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکے دے وچ خانہ کعبہ دے وچ موجود نے ایک کافر نے آنے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا آپ کی بیٹے نے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے انہاں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر لئیے نال ایک چھوٹا جا بچہ آیا ہے وہ سچے پاسے ہو کے کھڑا ہو گیا ہے انہیں بھی جناب کی تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر لئیے نال ایک پیچھے عورت آئی ہے انہیں پیچھے کھڑی ہو کے نماز شروع کر لئیے حضرت ابو طفیل احمد دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آبا بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا لوگاں کو اے لوگوں اے تے دسیو نے ایک ہی کر دینے انہاں کافراں نے دسیا اے جڑے محمد مصطفیٰ سونے چہرے والے نے سونی گفتار والے نے سونی رفتار والے نے یہ نماز پیدا کر دینے ایک نماز دین لے کے آ گئے نے انہاں دے دین وچ رب دی عبادت پہ کر دینے اے اللہ دی عبادت کر دینے او واقعہ ہوا دن حضرت طفیل کے ابو طفیل کہندے نے میں پوچھیا اے تے دسو اے بچہ کون ہے انہاں آکھیا اے جناب ابو طالب انہاں دے چچا دا بیٹا ہے ابو طالب دا بیٹا ہے اے پیچھے عورت کھڑی ہون والی کون ہے انہاں دسیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اے انہاں دی نماز ہے اے اللہ دی عبادت پہ کر دینے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کاش
ताला नमाज पढ़ते ने पे नाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ते ने पिछे हजरत खदीजा नमाज पढ़दियां ने भैया हजरत अबू तुफैल कहते ने काश मैं भी उदो कलमा पढ़ के चौथा नमाजी मैं नाल शामिल हो जाता चौथा नमाजी शामिल हो जाता हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेड़े इमामुल अंबिया दे अखां दे तारे ने जिन्हां ने इमामुल अंबिया जिन्हां ने बारे फरमाया लोगो ए अली मेरा जिस्म है मैं अली दा जिस्म हां ए अली मेरा खून है मैं अली दा खून हां हर पासे अली अली पई हुंदी है क्यों ना होवे शायद सच्ची गल करदा ते की कहंदा है अहले नजर किया तारा अली अली अहले नजर किया बोलो जवाब में बोलो अली अली कर लो अहले नजर किया तारा अहले नजर किया तारा अहले वफा के दिल का सहारा से हुआ है हमारा अली अली जब से हुआ है हमारा जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा जिस घड़ी अल्लाह पैदा हुए की हो गया जर्रा जर्रा बादब होकर पुकारा या कौन अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोकां ने जदों पूछया अली पाक इन्ना इलम कित्थों आ गया जे इन्ना इलम कित्थों आया जे तुसी फरमाते हो जो पूछना है पूछ लवो जो पूछना है पूछ लवो जो पूछना है पूछ लवो एक ने सवाल कीता ए अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ए ते दसया कि कदी रब नूं देखया भी है ने आपने फरमाया एक रकात या दो रकात दे दो सजदे ने पहला सजदा करके बैठना वा दूसरा ओदी देर करदा नहीं जिन्नी देर तक मौला नूं वेख मौला नूं वेख नहीं लेंदा जिबरील भी आ गए अरश दे मालिक को इजाजत लेके आ गए ने जिबरील आके अर्ज करदे ने कमली वाले दे गुलाम अली पाक आज तुसा ऐलान कीता है आज ऐलान कीता जे एड़ा ऐलान है जो किसे पूछना पूछ लवो ए अली पाक मुन्नू ए ते दसो ऐस वक्त जिबरील किथे वे जिबरील किथे तशरीफ फरमाए जिबरील किथे वे इस टाइम अली पाक ने 2 3 4 या 5 सेकंड वास्ते अखां बंद कीतियां ने दोबारा खोलियां ने फरमाया ए सवाल करन वालिया मैं मशरक भी देखी है मगरब भी देखी है शमाल जुनूब भी देखे ने तहत सरा तो लेके अर्श बा तक हर चीज भी देख रही है मुन्नू जिबरील किते नजर नहीं आया लगदा पूछन वालिया तू ही जिबरील है ए पूछन वालिया तू ही जिबरील है फिर एक होर खड़ा हो गया उन्हें सवाल कीता ए अली पाक एदा इलम कित्थों आ गया है ए एदा इलम कित्थों आ गया है
آقا نے پاک نے فرمایا سی لوگو اے لوگو بھول نہ جانا میں علم دا شہر علی دا دروازہ دے میں علم دا شہر علی دا دروازہ دے اے علی دا دروازہ دے آپ نے فرمایا ایک اور بھی بجائے میرے کو علم کتھوں آ گیا ہے انہیں پوچھا ضرور دسیا جے اے علم کتھوں آ گیا ہے امام الانبیاء کے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پوچھن والے سوال کے اے علم کتھوں آ گیا ہے جدوں میں پیدا ہویا مینوں غسل سرکار نے دتا ہے جدوں پیدا ہویا مینوں غسل سرکار نے دتا ہے جدوں سرکار دا وصال ہویا سرکار نو غسل علی پاک نے دتا ہے اے علی پاک پھر علم دی گل کتھوں آ گئی آپ نے فرمایا جدوں میں سرکار کو غسل دتا ہے سرکار دے ابرو مبارک دے چند قطرے پانی دے ڈگے ہوئے نے چند قطرے پانی دے نے میں او جوس لے او قطرے پانی دے جوسن دی دے رب العالمین نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال و جنوب تو لے کے تحت الثری تو لے کے عرش اعلیٰ تک رب العالمین نے ہر چیز میرے واسطے روشن کر دی ہر چیز روشن کر دیتی ہے اس واسطے جدو غلامہ دی شان ہے جدو غلامہ دی شان ہے کہ دل آقا نے ابرو مبارک دے چند قطرے پانی دے رکے جوسن دے نال رب العالمین نے علم عطا فرما دیتا ہے پھر پیارے محبوب دے نبی کی شان ہوئے گی اس واسطے شاید سچی گل کرتا ہے شاید ہوئے دیتا ہے لوگوں یہ شان ہے خدمتگار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک کا چہرہ ویکھیا مسکراہٹ ہے علی پاک نے پوچھا اے صدیق مسکراہٹ دی وجہ کی ہے صدیق پاک نے فرمایا اے علی پاک تینوں دیکھ کے مجھے سرکار کا فرمان یاد آتا ہے علی پاک نے پوچھا اے صدیق تیرا فرمان ہے آپ نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں قیامت دا دیانا ہوئے گا نفسی دا عالم ہوئے گا چاہے گا انہوں جنت میں لے جائے ہر انسان چاہے گا جباش میں جنت میں چلا جاما لیکن اے لوگوں جنت میں جو ہوئی جائے گا جدے میں ہاتھ میں علی دا دیتا ہویا ٹکٹ ہوئے علی ٹکٹ وٹتا ہوئے گا جنت ٹکٹ وٹتا ہوئے گا پھر علی پاک بھی مسکرا گئے علی پاک کو پوچھا صدیق پاک نے اے علی پاک مسکراہٹ دی وجہ کی ہے علی پاک نے فرمایا جس طرح تسی سرکار دا فرمان اے یاد رکھیا ہویا ہے میں بھی سرکار دا فرمان بھولیا کوئی نہیں میں بھی یاد رکھیا ہے مولا کائنات کو فرمان لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑا فرمان ہے علی پاک نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سرکار نے فرمایا سی جنت ٹکٹ علی وٹدا ہوے گا تے کو سرکار نے فرمایا سی اے علی جنت دا ٹکٹ اونوں دے لائے جدے دل وچ میرے یار دی محبت ہوے گی میرے یار دا پیار ہوے گا جدے دل وچ میرے یار دی محبت ہوے گی کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا ہاتھ کھڑا کر کے امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں جدا میں مددگار علی بھی ہوتا ہی مددگار جدا میں مددگار علی بھی ہوتا ہی مددگار جدا میں مددگار لوگوں بھول
ही इबादत है। अली कहना वा, अली सुनना वा, अली पढ़ना वा, ते अली कहता ही रहता वा। मेरी सारी उम्र अली अली करदे नजर जाती है, इबादत होती है। भी क्यों? सरकार ने फरमाया लोगों को ना मेरे अली का जिक्र करना इबादत है। मेरे अली का जिक्र करना, जिथे अली पाक को देखना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अली पाक है ना उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक़ ने इतनी बन के बेंदे रहते सन अली पाक। बेटी ने पूछा कि अब्बा जान अली पाक जो भी तारे सामने आते हैं तुम बेंदे जे दी वजह की है? आपने फरमाया मेरे करीम ने फरमाया सी अली का चेहरा देखना ही अली पाक का चेहरा देखना इबादत है। ते साथ ही भी फरमाया सी कि अली पाक का अगर कोई चेहरा ना देख सके अली का जिक्र ही कर लेना ओदे वास्ते ये वही इबादत है। अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। जुमेरात